آج میں انشاءاللہ چونکہ سردی کا موسم ہے اور آپ کا یہاں آنا یہ درساتا ہے، یہ دکھاتا ہے کہ آپ اللہ والے ہو۔ میں آپ کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ رب العالمین کی ذات سے امید کرتا ہوں، اور آپ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، اور میں اسی تعلق سے کچھ باتیں کہوں گا مسجد اور سردی اور ان تمام چیزوں کو لے کے انشاءاللہ۔ پہلے میں حدیث پڑھ دوں انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں نے اللہ کو دیکھا۔ اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ انسانی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ ہر مسلمان، ہر مومن اللہ کو دیکھے گا، مگر آخرت میں، جنت میں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اتانی ربی، میرا رب میرے پاس آیا، اس حال میں کہ میں سویا ہوا تھا، نیند کی حالت میں، ظاہر منام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسبہ فی المنام، میں خیال کرتا ہوں کہ نیند میں اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے رب میرے اتنے قریب آیا کہ میرے رب کی ٹھنڈک میرے دونوں سینوں کے بیچ میں نے محسوس کیا۔ یہ تو میں آپ کو سین دکھا رہا ہوں، جو میں پیغام دینا جا رہا ہوں اس کے بعد آئے گی۔ پھر اللہ نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ تم جانتے ہو کہ ملائے اعلیٰ کس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ ملائے اعلیٰ کیا ہیں؟ ملأ معنی گروپ، اعلیٰ معنی گریٹسٹ۔ وہ فرشتے جو اللہ کے انتہائی قریب ہوتے ہیں ان کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں۔ اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور ہمیشہ عبادت میں، اذکار میں لگے ہوتے ہیں، اور اللہ جو بھی حکم دیتا کر گزرتے ہیں۔ اور آپ کی دنیا اور یہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے فرشتے کی ایک پر کے اشارے سے ہلاک ہو سکتی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے ایک پر استعمال کیا تھا، قوم لوط کو پلٹ دیا تھا۔ تو وہ فرشتے کس بارے میں جھگڑتے ہیں یا محمد، کیا تمہیں پتا ہے؟ ایک ایسا عمل ہے، وہ عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ فرشتے جھگڑتے ہیں، غیبتہ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہی کام کریں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درجات بھی بلند ہوں ان عمل کو کر کے۔ اتنا بڑا عمل ہے، اور وہ عمل آپ کرو گے تو اسی طرح ہو جاؤ گے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئے تھے تو کوئی گناہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی طرح۔ میں حج کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، ظاہر یہ حدیث آپ نے سنا ہوگا کہ حج قبول ہو گیا تو آپ اسی طرح ہو جائیں گے جیسے ماں سے پیٹ سے بچہ۔ میں ایک دوسری حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جو آپ یہاں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عمل جو میں بتلانے جا رہا ہوں اس کے بارے میں کہا من فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر وكان من خطیته كيوم ولدته امه۔ جس شخص نے اس کام کو کر دیا وہ اس کی زندگی بھی بخیر، وہ مرے گا تو بھی خیر کی حالت میں مرے گا، اور وہ اس کی گناہ اسی طرح جھڑے ہوئے ہوں گے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اور وہ جانتے بہت آسان عمل ہے، اور اس سردی ونٹا سے تھوڑا متعلق ہے، اس لیے میں اس چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء فی المکارہ وفی روایہ اسباغ الوضوء فی الصبرات۔ وضو کرنا، مکمل وضو کرنا ٹھنڈی میں، ٹھٹرتی سردی میں۔ جانتے ہیں کہ یہ ثواب ہے اس عمل پہ، کیونکہ ٹھنڈی اللہ نے آج تو نعمت دے دی، پانی گرم کر لیتے ہیں۔ اس زمانے میں وہ سہولیات نہیں تھی، آگ جلانا ہی بڑی سہولت مانی جاتی تھی۔ لیکن اللہ کی ذات سے ہم ابھی بھی امید کرتے ہیں، ایون تو پانی گرمانے کی سہولیات ہیں لیکن یہ ثواب آپ پھر بھی پائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھنڈی کے مہینے میں وضو مکمل کرنا، وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَفِي رِوَایَةٍ المکث فی المساجد بعد الصلوات۔ مسجدوں میں ٹھہرے رہنا، یہ مسجد اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے اور ایک اپرچونٹی دی ہے۔ اور میں اگلی پوائنٹ بہت اہم دینے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ المکث فی المساجد، مسجد میں ٹھہرے رہنا، اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں کہا انتظار الصلاة بعد الصلاة، نماز پڑھ لیا پھر دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ دو عمل ہوا۔
اس کو کفارات کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس عمل کے بارے میں فرشتے لڑتے ہیں کہ میں بھی کرنے کو پا جاؤں یہ. اور تیسرا عمل ہے نقل الاقدام الى الجماعات. مسجدوں کو چل کے آنا، قدم بڑھا کے آنا. قدم کا لفظ آیا. ظاہر اس زمانے میں بھی اونٹ ہوتے تھے، سواری ہوتے تھے، رکوب نہیں کہا. میں ایک پوائنٹ دینے جا رہا ہوں، ظاہر ہے حدیث آپ سن رہے ہیں لیکن میں دوسری چیز دینے جا رہا ہوں. نقل الاقدام الى الجماعات، جماعتوں یعنی مسجد میں جو جماعت ہوتی ہے جو ابھی آپ نے پڑھا ہے اس کی قدم چلا کے آنا. اب میرا سوال ہے، میرا پوائنٹ یہ ہے، نیوزی لینڈ کے کانٹیکسٹ میں جو مسجدیں گھروں سے دور ہوتی 5-6 کلومیٹر، کیا یہ پریکٹیکل ہے کہ آپ قدم ہر نماز میں آ سکتے ہیں؟ یہ پریکٹیکل ہے؟ مسجد میں آپ ہر نماز میں، فجر میں بھی پیدل نہیں آ سکتے. بہت سے لوگ کیا 0.1% بھی نمازوں میں کوئی پیدل آتا ہوگا گھر سے. تو کیا مطلب؟ یہ میں دوسری چیز کہنے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نقل اور یہ ایک حدیث میں نہیں، بہت تیری حدیثوں میں الفاظ ہے، نقل الاقدام الى الجماعات، جماعت کی طرف قدم بڑھا کے آنا. کثرت الخطا الى المساجد، مسجدوں کی طرف جو قدم بڑھاتے ہیں اس میں تکثیر ہو، زیادہ قدم بڑھا کے آنا. یہ آپ کے کفارات ہیں، گناہ مٹاتا اللہ تعالیٰ، اور اس کے لیے فرشتے لڑتے ہیں اور آپ ماں کی سے پیٹ سے جنے ہوئے جیسے گناہ نہیں ہوتا اسی طرح ہو جاتے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر 10 کلومیٹر آپ کی مسجد ہے، 6 کلومیٹر آپ کی مسجد ہے، آپ زندگی میں صرف کوشش کر کے بھی 1-2 نماز پائیں گے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہی حدیث کافی آپ کے لوجک کو سمجھانے کے لیے کہ مسجدیں قریب ہوں آپ کے گھر سے. اور اللہ ان سب کو، ہم سب کو بصیرت دے جو ایکسٹریم میں جاتے ہیں کسی مسئلے کو لے کے. یہی حدیث ان کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ مسجدیں قریب ہوں، زیادہ ہوں گی تبھی قریب ہوں گی نیوزی لینڈ کے کانٹیکسٹ میں. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں جہاں آپ قدم بڑھانے کی جو ثواب پائیں گے اسی وقت ہوگی جب مسجدوں کی زیادتی ہوگی. بہرحال یہ عمل اتنا افضل ہے کہ فرشتے لڑتے ہیں اس کے لیے، اور جس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جماعت میں آپ شامل ہو رہے ہو، آپ کا ثواب 27 بضع و 20، بضع کہتے ہیں 3 یا 3 سے زائد، 23 یا اس سے زائد. ایک حدیث میں 23 ٹائمز اور دوسری حدیث میں 27 ٹائمز، اور ہم زیادہ والا لیتے ہیں 27 ٹائمز کیونکہ 27 میں شامل ہے لیکن 23 میں 27 شامل نہیں ہے تو ہم زیادہ والا لیتے ہیں. دونوں حدیثوں کو شامل کر لیا اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. 27 ٹائمز آپ آئے، یہ ابھی عشاء کی نماز ادا کی، آپ کو 27 ٹائم عشاء کا ثواب ملا ہی ملا، پلس آدھی رات کا ثواب اس لیے مل گیا کہ آپ مسجد آ گئے، جماعت میں شامل ہو گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پڑھی جو میں نے آپ کو سنایا، من فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر وكان من خطیته كيوم ولدته امه. اس کے گناہ ایسے مٹ جائیں گے جیسے اس کی ماں نے پیدا کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھلایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھ لیں، نماز ختم کر لیں تو یہ دعا پڑھیں. آپ اگر ان دعاؤں کو نماز کے بعد پڑھنے لگو گے تو آپ کو اپنا آرٹیفیشیل دعائیں بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس میں سب داخل ہے، اس میں سب داخل ہے، جائز اور ناجائز چھوڑ دیجئے. یہی دعا پڑھ لیں آپ تو یہ اس میں سب داخل ہے. دعا سنیں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَإِذَا عَرَدْتَ فِتْنَةً فَقْبِذْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونَ. یہ دعا، بہت ساری دعائیں ہیں جو ہم سب پریکٹس میں نہیں ہیں، سن لیتے ہیں کبھی کبھی. ان میں سے ظاہر بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوں گی. اے اللہ میں نیکیاں کرنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. یہاں ایک اور چیز ہے، آپ نیکی اسی وقت کر پاؤ گے جب اللہ کرائے گا آپ سے. آپ مسجد اسی وقت آ پاؤ گے جب اللہ آپ کو بلائے گا.
ظاہر آپ کا ول بھی داخل ہے، لیکن وہ ول کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، اور گناہوں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، اللہ گناہ چھڑوا دے۔ جب آپ کوئی چیز کے ایڈکٹڈ ہو، مان لیجئے کوئی سگریٹ پی رہا ہوگا، وہ اپنے پرائیویٹ ہی رکھے، یا کچھ گناہ کا ایڈکٹڈ ہے پرائیویٹ ہی رکھے، اللہ معاف کر دے گا توبہ کرے گا تو اللہ سے نہیں چھوڑ پا رہا، تمباکو کھا رہا نہیں چھوڑ پا رہا، اللہ سے مانگو، دیکھو کس طرح چھوٹ جاتا ہے۔ اللہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں چھوڑا دے۔ ترک المنکرات، گناہوں سے تیری چھوڑنے کی دعا کرتا ہوں اللہ۔ وحب المساکین، اور غریبوں سے محبت مانگتا ہوں اللہ، مساکین جو مسکین ہیں ان کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اے اللہ مجھے زندہ رکھنا تو مسکین بنا کے رکھنا، میری موت ہو تو مسکنت کی حالت میں ہو، اور جب میرا حشر بھی ہو تو مسکینوں کے ساتھ ہو۔ جب اٹھایا جاؤں تو بھی مسکین ہی کی حالت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں ایک اور عمل ہے جس پہ فرشتے جھگڑتے ہیں، اس کو درجات کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ کوشچن کر رہا ہے، حالانکہ اللہ ہی نے سکھایا ہے۔ ظاہر ہے ہر علم کون دیتا ہے؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ میرے پاس علم ہے ہی نہیں، جو تو سکھا وہی ہے، بس وہی اللہ نے سکھایا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا دودھ کیسے پینا کوئی سکھاتا ہے اس کو؟ تو اللہ سکھایا ہے۔ اسی طرح اللہ وہ بھی علم بھی دیتا ہے، کسبی علم بھی دیتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہوتی۔ بہرحال درجات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ درجات کیا ہے؟ اطعام الطعام، کھانا کھلانا، یہ درجات میں ہے۔ درجات کیا آپ کرو گے تو آپ کے درجہ بلند ہوگا، منزل ملے گا، اسٹیٹس ملے گا اللہ کے یہاں۔ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، سلام پھیلانا۔ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا جب ساری دنیا سو رہی ہو۔ اور یہ لفظ بہت ساری حدیثوں میں آئی ہیں، جس میں سے ایک اور حدیث میں پڑھ دینا چاہتا ہوں یہی، اور تو کچھ اضافے کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا اس لیے قبول ہے یہ حدیث، فرماتے ہیں ثلاث کفارات، ثلاث درجات، ثلاث منجیات، ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہیں جنہیں سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور اللہ جب گناہ جھاڑنے پہ آتا ہے تو اللہ ایسے کہتے، جاؤ میں نے ساری معاف کر دی، جو چاہو کرو تم۔ میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگی اور اس کا گمان تھا کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف کرتا ہے، لہٰذا میں نے اسے معاف کر دیا، اور جا جو بھی کچھ کر تجھے کچھ بھی ضرر نہیں پہنچائے گا۔ توحید شرط ہے، عقیدہ شرط ہے۔ تین چیزیں ہیں جو آپ کے گناہ کو مٹاتی ہیں، اور وہی تین چیز جو میں نے پہلے حدیث میں پڑھا تھا، ایگزیکٹلی وہی تین چیزیں، خالی الفاظ کا فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تین چیزیں، اسباغ الوضوء فی الصبرات، اس میں تھا فی المکارہ، اس میں فی الصبرات، ٹھنڈی میں وضو کرنا، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، اور دوسرا درجات جب کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہی ورڈنگ کا ڈیفرنس، وہی چیزیں، وہی اعمال، نماز، اطعام الطعام، کھانا کھلانا، افشاء السلام، سلام پھیلانا، والصلاة باللیل والناس نیام، رات میں نماز ادا کرنا جب دنیا سو رہی، اور یہ نماز کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز ہے۔ تو فجر کی ظاہر ہے آپ پڑھیں گے جماعت میں تو آپ کو پوری رات کا ثواب ملے گا، لیکن یہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ تہجد کی نماز ہے، اس کو درجات کہا ہے۔ وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ او منجیات کلاہما جائز، کہا ثلاث منجیات، تین ہیں جو نجات دلائیں گی، تین چیزیں، اور وہ تین چیزیں کہ حدیث میں یہ دو لفظ کا اضافہ ہے، دو جملوں کا، وہ تین چیزیں کیا ہیں جو آپ کو نجات دلائیں گی؟ العدل فی الغضب والرضا، انصاف کرنا جب آپ خوشی میں ہو اور جب آپ غصے میں ہو۔ خوشی میں ہوتے ہیں تو انسان انصاف کر لے جاتا، آسان ہے، آپ خوش ہو انصاف کر لیں گے، لیکن جب غصے میں ہوتے ہو تو انصاف
بہت مشکل ہو جاتا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں حکم دینے سے منع کیا ہے کہ فیصلہ نہیں کرو غصے کی حالت میں. غصے کی حالت میں فیصلہ کرنا سیکھنا ہے تو عمر بن الخطاب سے سیکھو. وہ عمر جبلہ بن الایہم الغسانی کعبے میں طواف کر رہا تھا، ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اور وہ بادشاہ تھا، کرسچن تھا، اور اس کے پاس سونے جائیداد کی ڈھیر تھی، لیکن ایک غریب مسلمان کے کپڑے پہ، غریب مسلمان کا پیر طواف کرتے کرتے اس کے کپڑے پہ پڑ گیا اور غصے میں چانٹا مارا، مسلمان کی ناک پھٹ گئی. جبلہ بن ایہم الغسانی یہ بادشاہ تھا اور غصے کا میرے کپڑے پہ اس غریب نے پیر رکھا. انصاف دیکھنا. عمر تک بات پہنچی، عمر سے بات پہنچی، کوئی اور ہوتا تو پروٹوکول دیتا، یہ تو نیا نیا اسلام میں آیا ہے اور بادشاہ اس کی چلو رعایت کر دیں. عمر نے کہا نہیں، کچھ بھی ہو بدلہ لیا جائے گا. اے جبلہ بن الایہم الغسانی، تیرے بھی ناک توڑے جائیں گے جس طرح اس غریب کا تو نے ناک توڑا ہے، اور تاریخ گواہ ہے. عمر نے اس انصاف سے کمپرومائز نہیں کیا، وہ راتوں رات بھاگ گیا. جانتا تھا کہ عمر اس کی ناک توڑ دیں گے، اب تو بچنے کی چیز ہے ہی نہیں انلیس کہ وہ معاف کر دیں. اور اپنے نبی سے بھی سیکھتے جاؤ انصاف. تمہارے نبی نے کہا تھا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. انصاف ہے. اور تاریخ نے لکھا، ہسٹری نے ریکارڈ کیا ہے، علی کی حکومت ہے، امیر المؤمنین، علی کی پارلیمنٹ ہے، علی کی کورٹ ہے، ان کا اپنا جج ہے، قاضی شرح تنخواہ پاتا ہے علی کی بیت المال سے. اس کے باوجود علی کورٹ میں اپنا مسئلہ مقدمہ ہار جاتے ہیں گواہ نہ ہونے کی وجہ سے. انہی کا زرہ، انہی کی پراپرٹی اور گواہ نہ ہونے کی وجہ سے علی مقدمہ ہار جاتے ہیں. یہ ہے اسلام کا انصاف، عدل. اللہ نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کر سکو. انصاف کرو، یہ تقویٰ کے قریب ہے. اور ایسا شخص جو انصاف کرے گا، امام ہوگا یا اپنی کسی چیز کی ذمہ داری ادا کر رہا ہوگا اور انصاف سے کام لے گا، اللہ کے عرش تلے وہ سایہ آٹومیٹکلی پا جائے گا. العدل فی الغضب والرضا. دوسری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا القصد فی الفقر والغنا. مالدار ہو، فقیری میں بھی ہو، آپ ماڈریٹ میں رہیں. یہ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، ماڈریٹ زندگی بسر کرو، غریبی میں بھی فقیری میں بھی. یہ نہ ہو کہ بہت ہی خرچیلو بن جاؤ اور نہ یہ بھی نہ ہو کہ بہت ہی بخیل بن جاؤ. ماڈریٹ رہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان کر رہے ہیں. اور تیسری چیز کیا کریں؟ خشیت اللہ. یہ امپورٹنٹ ہے. خشیت اللہ فی السر والعلانیہ. اللہ سے ڈرنا، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، تنہائی میں بھی ہو، پبلک میں بھی ہو. اور اسی کو دوسرے لفظوں میں اللہ نے تقویٰ کہا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ سے جو ڈر گیا، اللہ اس کا راستہ نکال دیا ہے. اللہ نے اس کا راستہ نکال دیا ہے. جب دنیا کے سارے دروازے بند ہوئے ہیں تو اللہ نے ایسے دروازے کھول دیے ہیں. میرے بھائیوں، اس لیے اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے اور کوئی حرام کے بغیر نہیں ہو رہا تو حرام سے رک جاؤ کو اللہ اب تو پورا کر، میں نہیں کر پاؤں گا کیونکہ تو نے حرام کیا ہے. اللہ دیکھو کس طرح پورا کرتا ہے. اللہ سے بات کرو، اے اللہ یہ کام بغیر اس حرام کے نہیں ہو رہا ہے اور حرام تو نے کیا، اللہ یہ کام تو ہی کر، اور اللہ کر دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. میرے بھائیوں، تیسری چوتھی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاث مہلکات. اور تین چیزیں جو ہلاک کر دیں گی، برباد کر دیں گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیثوں میں کہا پہلی کی امتیں برباد ہو گئی ہیں. جو تم سے پہلے کی امتیں تھیں اس چیز میں برباد ہو گئی ہیں. پہلی چیز کیا کہا؟
فَشُحٌ مُطَاعٌ، لالچ جس کی پیچھے لگا ہو انسان، یہ لالچ میں برباد ہو جائے گا۔ یقین مانے اگر کسی کے اندر لالچ ہے، اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے، لگے ہوئے ہے، وہ برباد ہو کے رہے گا، یقین مانے۔ اور جو لفظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا، اس حدیث پہ ایگزیکٹلی ویسے ہی ہمارا ایمان ہے اور ویسے ہی ہوتا ہے۔ فَشُحٌ مُطَاعٌ، جس نے لالچ کے پیچھے پڑا رہے گا، لالچی بنا رہے گا، وہ برباد ہوا، اس کو ہلاک کر کے رہے گی۔ اس کے برخلاف کیا ہوتا ہے؟ ایثار ہوتا ہے، اور یہ صحابہ سے سیکھیں ایثار کیا ہوتا ہے، ہمدردی۔ گھر میں چولہے جلانے کے لیے نہیں تھے لیکن مہمان نوازی کی تھی۔ نبی سے دیکھیں جس کے گھر میں 2 مہینے چولہے نہیں جلے تھے لیکن مہمان نوازی کی تھی، کچھ وظیفہ ملا، کچھ گفٹ ملا، سارا تقسیم کر دیا۔ بیوی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رکھ لیتے تاکہ افطاری کر لیے ہوتے، افطاری کے لیے بچا لیے ہوتے۔ کہا تم نے بتایا ہی نہیں تھا۔ یہ حالت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَشُحٌ مُطَاعٌ، جس کے اندر یہ لالچ آ گئی وہ ختم گیا۔ وَهَوًى مُتَّبَعٌ، جس نے خواہشات کی اتباع کی۔ خواہشات کیا ہوتا ہے؟ ڈیزائرز، دل میں آیا، نفسانی خواہشات دل میں آیا کہ بھائی ہم یہ کریں گے، دنیا کمائیں گے، دنیا کے پیچھے لگے رہیں گے، یا یہ فلاں چیز حاصل کرنی ہے، دنیاوی چیز، اسی کے پیچھے لگے ہیں، ساری چیزیں بھول گئے، اللہ کس لیے پیدا کیا تھا وہ بھی بھول گئے، اور کیا کیا حقوق ہیں دوسرے کے وہ بھی بھول گئے، بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں وہ بھی بھول گئے۔ فَهُوَ مُتَّبَعٌ، وہ برباد ہو گیا۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا کہ وہ اپنے خواہشات کو معبود بنا لیا، وہ شرک کے کیٹیگری میں چلا جاتا ہے۔ اتنی پیار اپنے خواہشات سے کہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، وہ کبھی کبھی وہ شرک میں تبدیل ہو جاتا ہے، اتنی لالچ ہو جاتی ہے، اتباع کرتا ہے انسان ڈیزائرز کا۔ وہ تیسری چیز کیا بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اعجاب المرء بنفسه، انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کا، آئی ایم گڈ، آئی ایم دا بیسٹ۔ یہ ایٹیٹیوڈ اللہ کو نہیں پسند ہے، نہیں پسند ہے، ہرگز نہیں پسند ہے۔ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنے لگ جانا، یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ میں ایک واقعہ نہیں، حدیثی ہے، وہ واقعے کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں، پہلی امتوں میں، نیا کپڑا پہنا تھا، نیا کپڑا پہن کے آیا، اس کے بال بھی جھڑے ہوئے تھے۔ آدمی جب کپڑے پہن کے آتا ہے، بال جھاڑ کے نکالتا ہے، تھوڑا آ جاتا ہے اس کے اندر گھمنڈ، حالانکہ آنا نہیں چاہیے۔ خوبصورتی پہننا چاہیے، اچھے کپڑا پہننا چاہیے، لیکن اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے پراؤڈ گھمنڈ کا جو آتا ہے، وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ اپنی صفت کو چھیننا برداشت نہیں کرتا ہے، کیونکہ گھمنڈ اللہ کی صفت ہے، الکبر ردائی، اور اگر اللہ کی چادر چھینو گے تو پھر بچو گے نہیں۔ الکبر ردائی، گھمنڈ میری چادر ہے، اللہ نے کہا۔ خیر، ایک شخص تھا جس نے نیا کپڑا پہنا، بال جھاڑا، تیل وول لگایا ہوگا اس زمانے کے حساب سے، پھر چلنے لگا پینٹ گھسیٹتے ہوئے۔ بہت سی بیماریاں یہ پینٹ گھسیٹنا ایک بڑے گناہ میں شامل ہے، پر اللہ نے اسے حکم دیا، وہ دھنستے چلا گیا۔ فَيَتَجَلْجَلُوا فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک وہ دھنستا رہے گا۔ وہ اپنا اونچا سمجھ رہا تھا، اللہ اس کے اپوزٹ سزا دے دیا، اور اللہ کا سزا کا یہی قانون ہے، اللہ اس کے اپوزٹ دیتا ہے۔ وہ اونچا بن رہا تھا، اللہ نے اسے اتنا نیچا بنا دیا کہ قیامت تک نیچے ہوتے جائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ چیز کبھی نہ ہے، اعجاب المرء بنفسه، کہ میں اب کچھ بن گیا ہوں، ایسا کبھی نہیں خیال ہونا چاہیے، نہ تو عالم کو نہ تو کسی اور شخص کو۔ جس کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ مجھے نالج بہت ہو گیا، اس دن جان لو اس کا علم گھٹنے لگ گیا۔ ہمیشہ یہ اپنے آپ کو ہمبل رکھیں، اپنے آپ کو ہمبل رکھیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ جانتے تھے کہ میں انا سید ولد آدم ولا فخر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور کوئی پرائیڈ نہیں ہے۔ اور آدم کے اولاد میں موسیٰ بھی داخل، عیسیٰ بھی داخل، اور یونس بھی داخل علیہ السلام، سارے انبیاء،
اس کے باوجود جب کسی نبی کا ذکر آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے؟ مجھے اس نبی سے آگے نہیں بڑھانا. یہ ہمبل تواضع. موسیٰ سے آگے مجھے نہیں سمجھنا، یونس سے آگے مجھے نہیں سمجھنا، یوسف سے آگے مجھے نہیں سمجھنا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تواضع تھی. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ میں چٹائی کے داغ بن جایا کرتے تھے. اتنی نارمل لائف اور اتنی کٹھن والی لائف جیا کرتے تھے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو قیصر و کسریٰ ہیں، جو یہ بادشاہ لوگ ہیں، جو ان کے ہاں تو مخمل ہے، قالین ہے اور کیا ہے، اس طرح کیوں نہیں آپ سوتے ہیں؟ کہا لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ. ان کے لیے تو دنیا میں، ہمارے لیے تو آخرت میں اللہ نے رکھا ہے. تو میرے بھائیو ہمیشہ رکھیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس میں اللہ نے جو دیا اس پہ شکر بجا لائیں، اس پہ شکریہ ادا کریں اور کبھی بھی اعجاب نہ آئے، کبھی بھی اپنے اندر اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے بہت زیادہ. سیلف کانفیڈنس الگ چیز ہے اور ایروگنس الگ چیز ہے. میرے بھائیو وضو کے تعلق سے بہت ساری روایتیں، ظاہر وضو کا لفظ آیا، ٹھنڈی کا ذکر آیا، مسجد کا ذکر آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا، من توضا، جس نے وضو کیا اور اسباغ میں مکمل کیا، اس کے ایک ایک انگلیوں کے پور سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں. اس کے انگلیوں کے اور چمڑے سے جو پانی ہوتا ہے اس سے گناہ اس کے جھڑتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، کلما غدا او راح الی المسجد، جب اللہ کے گھر کی طرف، مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ کا وہ مہمان بن جاتا ہے، اللہ کا وہ مہمان بن جاتا ہے. اور یہ حدیث سنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فی الجنت غرفا، جنت میں کچھ رومز ہوں گے. غرفہ مطلب روم، غرفہ، جنت میں کچھ رومز ہوں گے. اور ظاہر ہے اس دنیا کے روم نہیں ہوگا جہاں اپارٹمنٹ کا رینٹ نہیں دینا ہوگا، کوئی جنت ہوگا، اللہ بہت کچھ ادا رکھے گا. یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. اللہ سبحانہ و تعالی اس جنت کو کہ اس کمروں کو اس طرح بنائے گا کہ اس کا اندرونی باہر سے دکھے گا اندر کیا ہے، کیا نعمتیں ہیں، اور باہر کی چیز کیا اندر سے دکھیں گی، یعنی پورا کلیئر کرسٹل جنت. اعد اللہ تیار کرے گا اسپیشل کن لوگوں کے لیے، لمن اطعم الطعام، جنہوں نے کھانے کے، جو اس حدیث میں ذکر آیا، جنہوں نے کھانے کھلائے ہوں گے غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو. وَأَلَانَ الْكَلَامِ، جنہوں نے نرمی سے بات کیا ہوگا. کتنی بڑی بات ہے، نرمی سے آپ بات کر دیے کسی بھائی سے، آپ کو جنت کا وہ کمرہ مل گیا. اللہ نے اسپیشل تیار کر رکھا جس کی خوبصورتی اتنی ہے کہ باہر سے بھی اندر کی چیز دکھے گی اور اندر کی چیز باہر سے. آپ کی کیا جاتا ہے، آپ کیا خرچ کر رہے ہو، صرف آپ نرمی سے بات کر رہے ہو. تو کیوں نہ ہم نرمی سے بات کریں ایک دوسرے سے، کیوں نہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کریں. وَأَلَانَ الْكَلَامِ، جس نے بات کیا تو نرمی سے کیا. وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور نماز پڑھا جب لوگوں نے سوئے رہے. یہی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپیٹڈلی کہا ہے حدیثوں میں. اور جب آپ ریپیٹیشن کے ساتھ کچھ کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت اہم چیز ہے. اللہ نے آپ کو نعمت دی، ظاہر آپ کو استعمال کرنا ہے، اور راتوں کو جاگ کے عبادت کرنا جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، اور اپنے اندر اعجاب نہیں لانا. کتنی نیکیاں کر لیں، اگر یہ نہیں آنا ہے کہ میں بخش دیا گیا ہوں اور یہ نہیں بخشا گیا ہے، یہ اللہ کو ہرگز نہیں پسند ہے. اللہ رب العالمین کے گھروں کو آباد کرو گے تو اللہ آپ کو آباد رکھے گا. اور میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ اپنی نماز کو بہت ہی اونچا سمجھتے ہیں،
کہ ہم یہ کر لیے، وہ کر لیے، یہ عبادت کر لیے، یہ صدقہ کر دیے. بیت خانہ کعبہ، کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، اس کے ایگزیکٹلی سامنے اوپر ایک اور گھر ہے، اس کا نام البیت المعمور ہے. وہ الفرشتوں کے لیے اللہ نے بنایا. اور جانتے ہیں ایک نماز میں کتنے فرشتے رہتے ہیں؟ فرشتے 70,000 فرشتوں کی ایک جماعت ایک وقت میں نماز پڑھتی، اور پھر کبھی ان کو موقع ہی نہیں ملتا ہے نماز پڑھنے کا اس گھر میں. تو اللہ آپ کی نماز کے لیے نہیں محتاج ہے. یہی ایک چیز آپ کو، یہی کانسیپٹ آپ کو سمجھانے کے لیے کافی ہے. اور وہی فرشتے آپ کے اس عمل کے لیے جھگڑ رہے ہیں. جو فرشتے نماز پڑھنے کے لیے پوری زندگی انتظار میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی اس انتظار کے لیے جھگڑ رہے ہیں جو آپ انتظار کرتے ہو نماز کے لیے. جو فرشتہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، ہم گنہگاروں کی اس عمل کے لیے کتنا فرشتہ لڑ رہا، رشک کر رہا ہے، کتنا ثواب اللہ نے رکھا ہے ہمارے لیے. تو اس انسانوں میں کچھ ہے، تبھی تو اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کو کہا تھا. اور وہ اللہ ہی جانتا ہے کیا حکمت ہے. اپنی وقات کو پہچانو میرے بھائیو، اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہے جو اس کو پہچانو. اور آپ کچھ بھی نہیں ہو جب تک آپ اللہ والے نہیں ہو. وہی اللہ نے کہا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے معزز وہی ہے جو سب سے اللہ سے زیادہ ڈرتا ہو. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو اللہ سے ڈرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہماری تمام کوششوں کو قبول فرمائے. اور میں خصوصی طور پر مبارکبادی دیتا ہوں ان لوگوں کو جو اس مسجد کو قائم کرنے میں کوشش کیا کسی بھی طریقے سے، اور جو کوشش کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ایڈوانس میں مبارکبادی دیتا ہوں. یقیناً میں اس بات پر قسم بھی کھا سکتا ہوں آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے یقیناً. اور میں نے جو پوائنٹ دیا آپ کو وہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ آپ پیدل نہیں جا سکتے نیوزی لینڈ میں مسجدوں میں، اور اس حدیث میں پیدل جانے کا حکم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قریب میں مسجد ہونی چاہیے آپ کے گھر سے. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ دے اور اس پہ عمل کی توفیق دے. اللہ تمام گمراہیوں سے بچائے، تمام خطاؤں سے بچائے، اپنی نفس کی، اپنی خواہشات کی اتباع سے بھی بچائے. اللہ تعالیٰ پرسنل ڈیزائرز جو ہوتے ہیں اللہ ان سے بچائے، صرف اللہ کے لیے کریں. اللہ قبول فرمائے تمام اعمال کو. اللہ ہم سب کے اندر محبت ڈال دے. اللہ ہم سب کو ایک بنا دے اور نیک بنا دے. اللہم آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.